وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ویسے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، سبھی والدین اپنی اولاد سے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ اگر ان کے 10 بچے ہوں تب بھی ان کے دل میں ہر ایک کے لیے ایک جیسے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ ان کی ہر خوشی میں خوش اور تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ لیکن طوبیٰ سے میری محبت ان کے مقابلے میں بالکل منفرد تھی اور مختلف بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، اور دوسری یہ کہ شادی کے 10 سال بعد ہمارے گھر آئی۔ اس لیے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہے۔ اس کے آنے سے میرے آنگن کا سونا پن دور ہو گیا، ورنہ ہم دونوں میاں بیوی ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہتے۔ فوزیہ میری بچپن کی محبت تھی۔ وہ میری چاچا زاد تھی اور شروع سے ہی ہمارے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہو گیا تھا۔ بچپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہی تب بھی ویسی ہی انسیت اور بے تکلفی برقرار رہی۔ حالانکہ اس کے دوسرے کزن بھی تھے، ماموں زاد، خالہ زاد، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ ہر بات مجھ پر مسلط کرتی اور مجبور کرتی کہ میں اسے ہر حال میں تسلیم کروں۔ بعض اوقات دل چاہتا کہ صاف انکار کر دوں، لیکن پھر اس کی ناراضگی کے ڈر سے سر تسلیم خم کر لیتا۔ میری تعلیم مکمل ہونے والی تھی کہ اچانک میں اسے پسند کرنے لگا۔ میرے دل میں اسے اپنا بنانے کی خواہش جاگ اٹھی، لیکن اس کا اظہار کرنا آسان نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر اسے منانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ کبھی اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گی۔ چنانچہ میں نے دوسرے طریقے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اتفاق سے انہی دنوں میری بڑی بہن زینت کی شادی ہوئی تو امی کو گھر میں ایک فرد کی کمی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولیں، نوکری لگ جائے تو سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ ارے امی، یہ تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی سے آپ پر میری شادی کی فکر کیوں سوار ہو گئی ہے؟ فضول باتیں مت کرو، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اچھا ہے جلدی شادی ہو جائے گی۔ میری نوکری تو لگ جانے دیں، وہ بھی لگ جائے گی، وہ اطمینان سے بولیں۔ اور ابھی میں کون سا تیری شادی کر رہی ہوں، پہلے بات تو پکی ہو جائے، پھر 1-2 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، میں نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ دیکھو بیٹا، میری نظر میں یوں تو کئی لڑکیاں ہیں، لیکن میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اچھا، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ چاچا کے گھر چلی جائیں۔ کیا تم فوزیہ کی بات کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے ان کی ایک ہی لڑکی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولیں۔ سچ پوچھو تو میری بھی یہی خواہش تھی، تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ چچا کو یہ رشتہ قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوگی، اور فوزیہ بھی والدین کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے گی۔ اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ نتیجہ میری توقع کے مطابق آیا، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ فوزیہ خالصتاً مشرقی لڑکی تھی، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور والدین کے فیصلے پر راضی ہو گئی، لیکن میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی ہوگی۔ رات میں اس کا فون آ گیا۔ آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک دم ہی تم سے آپ پر آ گئی۔ اس پر مجھے تھوڑی حیرت اور خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے مجھے اپنا منگیتر اور ہونے والا مجازی خدا کے طور پر قبول کر لیا۔ میں نے کہا، دراصل سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ایسی کیا جلدی تھی؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ امی کو اچانک ہی میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں نے انہیں ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ یہی کہتی رہیں کہ نصرت کے جانے کے بعد گھر سونا سونا لگ رہا ہے، اسی لیے وہ میری شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے آپ کی مرضی نہیں معلوم کی؟ نہیں، بس پوچھا کہ مجھے کوئی اعتراض تو نہیں۔ اس پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اعتراض تو اس وقت ہوتا جب تم میں کوئی خامی ہوتی۔ گویا آپ اب اس رشتے پر اس لیے تیار ہو گئے کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں۔ وہ حسب عادت بحث پر اتر آئی، ورنہ آپ کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگوں کی پریم کہانی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی آپ شادی کے بعد مجھ سے محبت کریں گے، ایسا ہی سمجھ لو، اور میں اس وقت تک کیا کروں گی؟ محبت کا انتظار؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ وہ ہنسنے لگی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی،
اچھا ہوا آپ نے تایا جان والا ڈائریکٹ طریقہ استعمال کیا۔ اگر براہ راست مجھے پرپوز کرتے تو شاید میں انکار کر دیتی۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کتنی جلدی وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس نے جو کہا وہ میرے لیے پریشان کن تھا۔ میں بے چین ہو کر پوچھنے لگا، کیوں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ میں اپنے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اور پھر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ فوزیہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے زندگی کا ہر سکھ دیا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے پورا گھر سنبھال لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب گھر والے اپنے ہر کام کے لیے اس کے محتاج ہو گئے۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا اپنا کاروبار تھا اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں بچوں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری شادی کو کوئی 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ امی ابو پوتے کو کھلانے کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فوزیہ کے میکے میں بھی کوئی نہیں رہا اور بہن بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ شروع کے 2-3 سال ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ احساس شدت اختیار کر گیا۔ ہم دونوں نے اپنا معائنہ کروایا، لیکن کسی میں کوئی نقص نہیں نظر آیا۔ ہم اولاد پیدا کرنے کے قابل تھے، بس اوپر سے ہی دیر ہو رہی تھی۔ میں تو اپنی قسمت پر صابر اور شاکر تھا، لیکن فوزیہ سے یہ کمی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور کبھی کبھی تو اس کا یہ احساس جنون کی حد کو چھونے لگتا۔ وہ بات بات پر مجھ سے لڑتی اور کہتی، مجھے بچہ چاہیے ہر قیمت پر، کہیں سے بھی مجھے لا کر دو۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ بچے بازار میں ملتے ہیں اور میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچہ لانے سے گریز کر رہا ہوں۔ اور پھر جب فوزیہ کا جنون حد سے بڑھ گیا تو میں نے تجویز پیش کی کہ ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں تھی۔ کہنے لگی، پرایا بچہ کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، میں کبھی اسے سگی اولاد جیسی محبت نہیں دے سکوں گی، اور ہر وقت یہی سوچتی رہوں گی کہ کسی غیر کے بچے کو پال رہی ہوں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اسے اپنا نہ نام دے سکیں گے، نہ جائیداد میں کوئی حصہ۔ پھر ہم کیوں بلا وجہ اپنے گلے میں ڈھول ڈالیں؟ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ دوسری شادی کر لیں آپ، شاید اس طرح دوسری عورت کے بطن سے ہمارے گھر میں بچہ آ جائے۔ میں نے کہا، اگر اس سے بھی اولاد نہ ہوئی تو کیا؟ مجھے تیسری شادی کا مشورہ دو گی؟ وہ بولی، میرا دل کہتا ہے دوسری شادی کر کے آپ ضرور صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی لیکن دوسری بیوی سے بچوں کی لائن لگ گئی۔ کیا تم اپنے سہاگ میں شراکت برداشت کر لو گی؟ ہے تو بہت مشکل کام، لیکن آپ کی خوشی کی خاطر یہ بھی کر لوں گی۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ آئندہ تم یہ بات نہ کرو۔ میں ذہنی طور پر دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ منہ پھیر کر لیٹ گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ فوزیہ نے دوسری شادی کی بات کیوں کی؟ کہیں اسے اصل حقیقت تو معلوم نہیں ہو گئی؟ وہ بات جو میں نے اس سے اب تک چھپائی ہے، یعنی کہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی، لیکن میں نے ڈاکٹر کو منع کر دیا تھا کہ فوزیہ کو نہ بتائیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ بے پرواہ عورت ہے اور کبھی رپورٹ دیکھنے کی زحمت نہیں کرے گی، بلکہ میرے بتائے ہوئے پر یقین کر لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں رپورٹس لے کر گھر آیا تو اس نے سرسری سی انداز میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دونوں رپورٹس ٹھیک ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے کام پر لگ گئی۔ پھر میں نے احتیاطاً وہ رپورٹس ایسی جگہ چھپا دیں جہاں اس کی نظر نہ پڑے۔ بالفرض اگر وہ رپورٹ دیکھ بھی لیتی تو اس کے پلے نہیں پڑتا۔ اب تو فوزیہ نے دوسری شادی کا ذکر چھیڑ کر مجھے اور پریشان کر دیا تھا۔ اس سے تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے شدت سے اولاد کی آرزو تھی جو میری دولت اور جائیداد کی وارث بنے، لیکن یہ خواہش فوزیہ میری پوری نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے دوسری شادی کرنا ضروری تھا۔ میں کسی غریب اور بے سہارا لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا جو کبھی فوزیہ کے مقابلے پر نہ آئے اور ہمیشہ اسے دب کر رہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق کہ ادھر میں نے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور ادھر وہ لڑکی مجھے مل گئی، زرینہ۔ زرینہ میری فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ویسے تو فیکٹری میں اور بھی کئی عورتیں تھیں جن کو میں براہ راست نہیں جانتا تھا، لیکن زرینہ سے میری ملاقات کچھ عجیب انداز میں ہوئی۔
چند سیکنڈ بعد وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ جھیل سی گہری آنکھیں، خوبصورت بال، لیکن غربت نے اس کی خوبصورتی کو مدھم کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ اس نے پورے جسم کو ایک چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا کہ کہا بیٹھ جاؤ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی زرینہ ذوالفقار۔ کیا مسئلہ ہے؟ جی میں قرض کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس کے لیے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مینیجر یا سپروائزر سے کہہ دیتی۔ جی کہا تھا، بلکہ درخواست بھی کی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ مجھے لڑکی کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ دل میں آیا کہ اسی وقت مینیجر کو بلاؤں اور پوچھوں یہ پالیسی کب بنی؟ کتنے پیسے چاہیے؟ 10,000۔ کیا کرو گی؟ یہ سنتے ہی وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے چپ کرواؤں۔ پھر میں نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو۔ اس طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنا مسئلہ بتاؤ۔ سر بات یہ ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ اب میں ماموں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ پیسے انہی کو دینے ہیں۔ کیا مطلب کہ تمہارے ماموں کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکیں؟ وہ تو میں ہر ماہ اپنی تنخواہ ان کو دیتی ہوں۔ یہ تو وہ پیسے ہیں جو انہوں نے میری ماں کے کفن دفن پر خرچ کیے تھے۔ اس وقت انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے ہی خرچہ کر دیا تھا۔ اب مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ تمہاری ماں ان کی سگی بہن نہیں تھی؟ جی نہیں، وہ میرے سوتیلے ماموں ہیں۔ او آئی سی، اب میں سمجھا۔ اس کے علاوہ تو تمہیں تنگ نہیں کرتے؟ سر کیا بتاؤں، ماموں اور ممانی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد گھر کا سارا کام کرتی ہوں، چھٹی والے دن پورے گھر کے کپڑے دھوتی ہوں، اور ممانی میری بہت سخت ہیں۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ شکل و صورت کی اچھی ہو، تم سے شادی کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ میری شادی کے بارے میں سوچتے۔ ماموں میری فکر کیوں کریں گے؟ انہیں تو ایک مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔ اچھا، اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ مینیجر سے تم 10,000 روپے لے لو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میرا ماموں اتنا ذلیل انسان ہے کہ 10,000 کی خاطر مجھے کسی کے ہاتھ بیچ بھی سکتا ہے۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے میں تمہارا کوئی بندوبست کر دوں گا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہی لڑکی میرے لیے بہترین انتخاب ہو سکتی ہے۔ وہ ہر اعتبار سے میری دوسری بیوی بننے کے لائق تھی۔ وہ لاوارث اور غریب تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ دب کر رہتی، اور کسی اونچ نیچ کی صورت میں مجھے اس کے رشتہ داروں کا سامنا کرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ وہ جن حالات میں زندگی بسر کر رہی تھی، اس کے پیش نظر اسے میری پیشکش قبول کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب میں اسے ایک محفوظ پناہ گاہ اور ایک پرآسائش زندگی فراہم کرنے کا وعدہ کرتا تو وہ میری ہر شرط ماننے پر تیار ہو جاتی۔ اصل مسئلہ تو مجھے اپنے گھر میں تھا۔ گویا کہ فوزیہ نے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سوتن کو قبول نہیں کرے گی۔ اس نے محض وقتی جوش میں آ کر ایسا کہہ دیا تھا۔ جو عورت عام گفتگو میں بھی اپنی بات اوپر رکھنا چاہتی ہو، وہ اپنے سہاگ میں شراکت کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ فی الحال اس شادی کو خفیہ رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ اگر دوسری بیوی سے بچہ ہو گیا تو میں کسی مناسب موقع پر اسے بتا دوں گا، اور پھر زرینہ سے میں نے شادی کر لی۔ میں 3 دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور یہ بھی سمجھا دیا کہ پڑوسیوں یا محلے کے لوگوں سے زیادہ میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، پھر بھی میں اسے دن میں 2-3 مرتبہ فون ضرور کرتا، اور شام میں اسے ملنے بھی جاتا۔ کبھی کبھی اسے شاپنگ کرانے یا کھانا کھلانے بھی لے جاتا۔ 2 ماہ بعد اس نے وہ خوشخبری سنائی جس کا میں عرصہ دراز سے منتظر تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ جی چاہا کہ سڑک پر نکل جاؤں اور چلا چلا کر کہوں، لوگوں میں باپ بننے والا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔ اس وقت میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ اس خوشی میں فوزیہ کو بھی شریک کر لوں، لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا بچہ خیریت سے اس دنیا میں آ جائے تو اسے بھی بتا دوں گا۔ اس کے بعد زرینہ میرے لیے بہت اہم ہو گئی۔ میں اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، باقاعدگی سے اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اس کی دواؤں اور غذا پر بہت زیادہ توجہ دیتا۔ ذرا سی بھی بے احتیاطی سے اس کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔
میرے بس میں ہوتا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے قدموں سے لگ کر بیٹھ جاتا، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ زرینہ کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ میں نے فوزیہ کو فون کر کے کہہ دیا فیکٹری میں کام زیادہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے مجھے گھر آنے میں دیر ہو جائے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اپنی دوسری بیوی کی محبت میں کھوتا جا رہا تھا، اور اب تو میری اولاد ہونے والی تھی۔ زرینہ کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ آپریشن کیس ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کر دیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور ایک طویل صبر آزما انتظار کے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، مبارک ہو، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ زرینہ کیسی ہے؟ سوری سر، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا سکے۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ لمحے بھر پہلے ملنے والی خوشی غم کی تہہ میں چھپ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر رہ گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ زرینہ تو چلی گئی، اب اس بچی کو کس کے حوالے کروں؟ اگر گھر لے جاتا تو فوزیہ کو کیا بتاؤں گا؟ کیا وہ اس بچی کو قبول کر لے گی یا اسے یتیم خانے میں داخل کرا دوں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے جیتے جی میری بچی یتیم خانے میں نہیں جائے گی۔ میں اسے ہر قیمت پر گھر لے کر جاؤں گا۔ فوزیہ سے کچھ بھی کہہ دوں گا، اگر وہ مان گئی ٹھیک ہے، ورنہ اس کے لیے ایک آیا رکھ لوں گا۔ بالآخر آپ نے اپنی خواہش پوری کر ہی لی۔ اگر کوئی بچہ گود لینا تھا تو لڑکا لے آتے جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنتا۔ تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے میں ہسپتال سے لے کر آیا ہوں۔ یہ میری ایک ورکر کی بیٹی ہے۔ فیکٹری میں اس کی طبیعت بگڑ گئی، پتہ چلا کہ وہ اس بچی کو جنم دے کر اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس عورت کا آپریشن ہوا تھا، اب یہ بچی لاوارث ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے اب ہم اس کی پرورش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ننھی پری کی صورت میں ہمیں تحفہ دیا ہے، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو میں اسے صبح یتیم خانے میں داخل کروا دوں گا۔ فوزیہ نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ اس کہانی میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ پھر بچی کو گود میں لیتے ہوئے بولی، اللہ اتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ یتیم خانے نہیں جائے گی، میں اسے پالوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھی، وہ بچی کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ پھر اس نے بچی کے لیے دودھ کا انتظام کیا اور بولی، آپ کو بازار جانا ہوگا، اس کے لیے کوئی چیزیں لانی ہیں۔ پھر اس نے اس کا اس طرح خیال رکھا جیسے ایک سگی ماں رکھتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ فوزیہ نے نہ صرف اس بچی کو قبول کر لیا تھا بلکہ جی جان سے اس کی دیکھ بھال میں لگ گئی تھی، جیسے وہ اس کی ہی بیٹی ہو۔ ہم نے اس بچی کا نام طوبہ رکھا۔ میرا تو خیر وہ خون تھی، لیکن فوزیہ بھی اس کو بہت چاہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ جب بڑی ہوئی تو میں نے ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ فوزیہ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس کے باپ کا نام نہیں معلوم، اس لیے میں اپنا نام لکھواؤں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ غیر شرعی اور غیر قانونی ہے، مجبوری میں سب جائز ہے۔ طوبہ بہت ذہین تھی، اس نے بڑی تیزی سے تعلیمی مراحل کو طے کیا، یونیورسٹی پہنچ گئی۔ سب لوگ اسے ہماری سگی اولاد ہی سمجھتے تھے، لیکن جب اس کے لیے ایک رشتہ آیا تو فوزیہ نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے آپ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ طوبہ ہماری سگی بیٹی نہیں، بلکہ ہم نے اسے پالا ہے۔ اگر انہیں یہ بات بتا دی تو وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ جاننے کے بعد شاید طوبہ کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ان سے چھپانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر بعد میں انہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو طوبہ کے لیے پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور نکاح نامے میں آپ کیا لکھوائیں گے؟ وہی جو ہر جگہ لکھوایا جاتا ہے، میرا نام۔ لیکن یہ جھوٹ ہے۔ دنیا میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ آپ اس کے باپ ہیں، لیکن نکاح نامے میں سچ لکھنا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں چلے گا۔ یہ سچ ہے۔ میری زبان سے بے اختیار نکل گیا، کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں فوزیہ، یہ سچ ہے، میں ہی طوبہ کا باپ ہوں۔ پھر میں نے اسے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، اور آپ نے اتنے برسوں تک یہ بات مجھ سے چھپائی رکھی۔ ہاں فوزیہ، مجھے ڈر تھا کہ تم اس تلخ حقیقت کو قبول نہیں کر پاؤ گی۔ اس حقیقت کو میں نے اسی وقت قبول کر لیا تھا جب آپ اسے گھر لے کر آئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ آپ ہی کی اولاد ہے،
اس کا پتہ مجھے اس فائل سے چلا جو آپ نے بے دہانی میں میز پر چھوڑ دی تھی اور بازار چلے گئے تھے۔ میں نے اس بچی کو آپ کی اولاد سمجھ کر قبول کیا اور اسے سگی بیٹی کی طرح پالنے لگی، لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی تھی اور آپ نے اس حقیقت کو بتانے میں اتنے برس لگا دیے۔ مجھے تمہاری ناراضگی کا خوف تھا۔ کیوں؟ میں نے خود آپ کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ کہنے اور عمل کرنے میں بہت فرق ہے فوزیہ۔ میں جانتا تھا کہ تم سوتن کا وجود برداشت نہیں کر سکو گی۔ مجھے اسی بات کا افسوس ہے کہ آپ نے میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کیا۔ آپ یہ کیوں بھول گئے کہ عورت کا دل ایک سمندر کی مانند ہے اور وہ بہت کچھ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر میں کم ظرف ہوتی تو کبھی طوبہ کو سگی بیٹی کی طرح نہ چاہتی۔ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ میاں بیوی کی جائیداد اثاثے سب مشترکہ تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے طوبہ صرف آپ ہی کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔ کیا ہوا اگر میں اس کی ماں نہیں ہوں؟ سچ میں عورت کا دل سمندر کی مانند ہوتا ہے، جب قبول کرنے پر آئے تو بہت کچھ قبول کر لیتی ہے۔